بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے ڈائن کا نامہ حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں، تو لسنرز چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ تیوڑی لال نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ غالباً وہ اپنے ذہن میں شیطان کو جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ البتہ ایک خوبصورت رت میں رستہ طے کرتے ہوئے اس نے کہا، بھگوان کی قسم، تجھے دیکھ کر مہاراج سے غداری کرنے کو جی چاہتا ہے، پر کیا کرے، ہمت نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ایک جگہ پہنچ گئے۔ وکرم کھنہ نے اپنی راتوں کو رنگین بنانے کے لیے بڑے زبردست انتظامات کر رکھے تھے۔ محل کے عقبی حصے کے پرسرا دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ آگے بڑھنے لگے۔ ایک لمبی سرنگ تھی جو پیچ در پیچ لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں رتنا نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ وہ خاموشی سے مشینی انداز میں چل رہی تھی۔ یہ سرنگ سیڑھیوں پر جا کر ختم ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ سامنے پہنچی تو اسے ایک بہت بڑا کمرہ نظر آیا۔ کمرہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑا ہال تھا جسے دنیا بھر کی آسائشوں سے آراستہ کر دیا گیا تھا۔ سنگ مرمر کے برہنہ مجسمے، اس کے علاوہ سونے کا ایک پلنگ جو خوبصورت پردوں سے آراستہ تھا۔ تیوڑی لال نے کہا، اگر کھنہ مہاراج تجھ سے خوش ہو گے تو پھر سمجھ لے کہ یہ دھرتی تیرے لیے سورگ بن جائے گی۔ کیا کریں، بس کیا کیا جائے؟ تیوڑی لال کے لہجے میں بڑی حسرت تھی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ سخت محرومی محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور رتنا یہاں تنہا رہ گئی اور اب اسے وکرم کھنہ کی آمد کا انتظار تھا۔ وہ ہر طرح کی چالاکیوں سے آراستہ تھی۔ شداوتی نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ ذرا سی لرزش، ذرا سی کمزوری انسان کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتی ہے اور وہ کبھی اپنے صحیح قیمت وصول نہیں کر پاتا، اور اگر تھوڑی سی عقل سے کام لیا جائے تو یہی زندگی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ۔ رتنا، جس کی زندگی کا آغاز بالکل ایسے ہی ہوا تھا جیسے معصوم بچے ماں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں، اور اس کے بعد وقت اور حالات انہیں دنیا کا سب سے بڑا مجرم بنا دیتی ہے۔ پتہ نہیں بیچاری رتنا کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ وہ تو معصومیت کی آغوش میں پروان چڑھ رہی تھی اور معصوم رستے سے ہی اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ یہ بنسی راج تھا، شیطان بنسی راج، جس نے اپنی ہوس کی خاطر نہ صرف معصوم خاندان کو تباہ کیا تھا بلکہ دنیا کے لیے ایک ایسے شیطان کو جنم دیا تھا جو آگے چل کر نہ جانے کیسے کیسے غضب ڈھانے والا تھا، اور آنے والے وقت میں نہ جانے اس کے ہاتھوں کیا کیا خوفناک کام سر انجام ہونے والے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد وکرم کھنہ اندر داخل ہوا۔ رتنا سارے ہتھیاروں سے لیس موجود تھی۔ وہ جتنی حسین لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر بڑے سے بڑے اپنے دماغ پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ وہ خوبصورت مسحری کے ایک گوشے پر بیٹھی ہوئی تھی، دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وکرم کھنہ اندر داخل ہوا تو وہ چونک پڑی۔ کون؟ ہاں، ہمیں دیکھ کر تمہیں حیرت کیوں ہوئی؟ تم بار بار کیوں میرے سامنے آ جاتے ہو؟ میں پوچھتی ہوں کہ تم یہاں کیوں آ گئے؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ہمارے کھنہ مہاراج کی حویلی ہے؟ وہ تو پتہ ہے ہمیں۔ کھنہ مہاراج آ گئے تو تمہیں جان سے مروا دیں گے۔ پہلے بھی تم جھوٹ بول رہے تھے، اب بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تم کوئی اور آدمی ہو، وکرم کھنہ مہاراج کے روپ میں یہاں آ جاتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر مہاراج کھنہ یہاں آ گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے وہ؟ کہا نا تمہیں جان سے مروا دیں گے۔ تمہارے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو کیا حرج ہے؟ تم نہیں جاؤ گے؟ نہیں۔ تمہیں اپنے جیون کی فکر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے مہاراج سے پریم ہے کیا؟ مہاراج؟ اچانک ہی رتنا کے منہ سے سسکی سی نکلی۔ وہ آہستہ سے بولی، میرے سپنے بکھر گئے ہیں مہاراج، وہ نہیں نکلے جو میں سمجھتی تھی۔ آنسو رتنا کے شفاف رخساروں پر لڑکنے لگے اور وکرم سنگھ تڑپ گئے۔ انہوں نے بےتابی سے کہا، کیا کر دیا مہاراج نے؟ انہوں نے میری توہین کی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک گھٹیا قسم کی طوائف بنا ڈالا۔ مگر کیسے؟ میرے مہاراج اگر مجھے اشارہ کرتے تو میں اپنا جیون ان کے چرنوں میں نثار کر دیتی، لیکن انہوں نے مجھے ایک معمولی لڑکی کی طرح اپنی حویلی میں بلوایا ہے، اور ان کی نگاہوں میں صرف ایک نوجوان لڑکی ہوں۔ وہ مجھے کوئی درجہ نہیں دینا چاہتے۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی اور وکرم کھنہ کے چہرے پر عجیب سی پریشانی نظر آئی۔ اور میں کہہ دیتی ہوں کہ خودکشی کر لوں گی، لیکن مہاراج کو یہ بتا دوں گی کہ میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ میں تو انہیں دیکھے بنا ان سے پریم کرنے لگی ہوں۔
بتاؤ، کیا وہ مجھے عزت نہیں دے سکتے تھے؟ کیا وہ مجھے یہاں عزت دار عورتوں کی طرح نہیں لا سکتے تھے؟ بتاؤ، کیا ان کی پریمکا مجھ سے زیادہ سندر ہے؟ بتاؤ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، واقعی انہوں نے برا کیا ہے کہ تمہیں رلایا۔ تم جاؤ یہاں سے بس۔ بس میں یہ کہہ کر وکرم کھنہ واپسی کے لیے چل پڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد رتنا نے دانتوں میں زبان دبا کر آنکھیں کھینچی اور مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے تمام تیر نشانے پر لگے ہیں اور وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ اس کی پہلی کامیابی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے واپس نکلی۔ ظاہر ہے کہ وکرم کھنہ آ کر جا چکا تھا اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے باوجود رتنا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکا تھا۔ رتنا جب اپنی آرام گاہ میں پہنچی تو شرداوتی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بستر پر دراز تھی۔ رتنا کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ رتنا تھکی تھکی سی اس کے پاس جا بیٹھی اور شرداوتی محبت بھری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر اس نے کہا، دل چاہے تو اپنے کپڑے تبدیل کر لو رتنا، تم تھک گئی ہوگی۔ یہ کھیل میری سمجھ میں نہیں آ رہا نانی جی۔ رتنا، اتنی بیوقوفی کرنا اچھی بات نہیں۔ کھیل میں مشکل کیا ہے یہ بتاؤ، کہ کون سی مشکل ہے تمہیں؟ نہیں، مشکل تو نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیوقوف لڑکی، اگر تیری عقل نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ جتنا میں نے تجھے سکھایا پڑھایا ہے، جو کچھ تجھے معلوم ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ سوال میرے لیے بڑی حیرت کا باعث ہے۔ تجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جاگیردار وکرم کھنہ کس حیثیت کا مالک ہے اور کس طرح وہ تجھے اپنے راج محل کی رانی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ کیا تجھے نہیں چاہتی کہ اس راج محل میں صرف تیرا ہی راج چلے اور رستے کے سارے پتھر ایک ایک کر کے دور ہو جائیں؟ رستے کے پتھر؟ ہاں، کون سے پتھروں کی بات کر رہی ہو نانی جی؟ بعد میں تجھے تیرے سارے رستے بتائیں گے، تجھے بھی ان پتھروں سے کھیلنے میں لطف آئے گا اور میرا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ تمہارا کام؟ ہاں، میں کہہ چکی ہوں نا کہ 6 کنبوں سے مجھے بدلہ لینا ہے۔ یہ 6 کنبے میرے دشمنوں کے کنبے ہیں اور یہ وہ کنبے ہیں جنہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ رتنا پر خیال انداز میں شرداوتی کو دیکھنے لگی، پھر ایک دم چونک کر بولی، تم نے یہ نہیں پوچھا رانی جی کہ وکرم کھنہ سے میری ملاقات کیسی رہی؟ جواب میں شرداوتی کے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ ہیں؟ معلوم ہے تجھے؟ ہاں، کیا معلوم ہے؟ رتنا نے پوچھا۔ شرداوتی بولی، ابھی جلدی نہ کر، ٹھنڈی کر کے کھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں تجھے میرے بارے میں معلوم ہیں اور بہت سی نہیں معلوم۔ جو باتیں نہیں معلوم انہیں معلوم کرنے کے لیے جلدی نہ کر، آنے والا وقت تجھے سب کچھ بتا دے گا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے خود بھی جلدی نہیں ہے نانی جی، میں ذرا کپڑے بدل لوں۔ رتنا کپڑے بدلنے کے لیے چلی گئی۔ یہاں انہیں جو رہائش گاہ دی گئی تھی وہ بڑی ہی خوبصورت تھی، کافی وسطوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو شرداوتی وہاں موجود نہیں تھی۔ رتنا نے اسے چاروں طرح آوازیں دی لیکن شرداوتی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد کامنی اندر داخل ہوگی اور اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، نانی جی کہاں چلی گئی؟ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، میں کپڑے بدلنے گئی تھی، باہر آئی تو نانی جی موجود نہیں تھی۔ ارے دیکھ کہیں غسل خانے میں نہ ہو۔ کامنی بولی اور خود ہی غسل خانے کی طرف بڑھ گئی، لیکن شرداوتی کا غسل خانے میں پتہ تھا نہ ہی رہائش گاہ کے کسی اور حصے میں۔ کامنی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہائے رام، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو انہیں دیکھا تھا، اندر داخل ہونے کا ایک ہی دروازہ ہے، میں دروازے سے گئی بھی نہیں، وہ کہاں چلی گئی ایک دم سے؟ پتہ نہیں۔ رتنا بھی کسی قدر حیرت زدہ انداز میں بولی۔ کافی دیر تک وہ دونوں حیرت زدہ رہیں، پھر کامنی نے کہا، رتنا، کھنہ جی سے ملاقات ہوئی تیری؟ تو یہ بتا کامنی کہ تو کب سے کھڑی ہے؟ رتنا، معاف کرنا، میں بہت دیر سے کھڑی ہوں، تیری اور نانی جی کی باتیں سن لی تھی میں نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، کچھ عجیب سی باتیں کر رہی تھی نانی جی، تیری رانی بننے کی اور کسی بدلے کی۔ رتنا، تو نے خود مجھے کہا ہے کہ میں تیری داسی تو ہوں ہی لیکن تیری دوست بھی ہوں، مجھے بتائے گی کہ کیسے بدلے کی بات ہے؟ نانی جی کیا کہہ رہی تھی تجھے اس سلسلے میں؟ اصل میں تو خود دیکھ رہی ہے کامنی کہ نانی جی کے بارے میں کوئی صحیح بات نہیں کہی جا سکتی، بڑی عجیب سی ہیں وہ، کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتی ہیں کہ خود میری سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر، تو مجھے یہ بتا کہ کھنہ مہاراج سے تیری ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ کیا باتیں کی تو نے؟ بس کچھ خاص نہیں۔ اچھا، تم یہ بتاؤ کہ وکرم کھنہ شادی شدہ ہے؟ ارے کیسی باتیں کرتی ہے تو، شادی شدہ کی بات کر رہی ہے؟ کئی بیویاں ہیں ان کی جو یہیں اسی جگہ رہتی ہیں۔ کئی؟ ہاں کئی، پاروتی ہے جو شاید سب سے پہلی ہے، اور بھی ہیں، یہ تجھے آہستہ آہستہ ہی معلوم ہوں گی۔ اچھا، خود کھنہ جی ان میں سے کسی کو چاہتے ہیں؟ رتنا نے پوچھا۔ کامنی بولی، ان کی بات نہ کر،
وہ تو سندرتا کے پجاری ہیں، بس کسی کی سندرتا ان کے من کو بھا جائے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ چل ٹھیک ہے، چھوڑ، کیا رکھا ہے ان باتوں میں۔ کامنی اسے بہت سی باتیں چھپاتی رہی۔ جب وہ چلی گئی تو رتنا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی۔ جاگی تو گہری رات چھائی ہوئی تھی، لیکن کمرے کی روشنی جا رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر شداوتی ایک دوسری مسہری پر پاؤں لٹکائے بیٹھی رتنا کو دیکھ رہی تھی۔ رتنا کو سب یاد آ گیا۔ اس نے کہا، ارے شرداوتی جی، ارے نانی جی کہاں چلی گئی تھی آپ؟ کامنی کہہ رہی تھی کہ آپ دروازے سے نہیں نکلی۔ کامنی کہہ رہی تھی؟ شردا چونک کر بولی۔ تو اور کیا؟ اسے کیسے معلوم؟ شرداوتی نے تجسس کے انداز میں پوچھا۔ رتنا نے ہنس کر اسے ساری بات بتا دی۔ شرداوتی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے کہا، یہ کامنی ہماری کھوج میں کیوں پڑ گئی؟ نہیں، بس آئی ہوگی کسی کام سے، اس نے ہماری بات سن لی۔ شرداوتی کے ہونٹوں پر ایک خاص مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ذہن میں کوئی خاص بات سوچی ہو، اور یہ خاص بات کسی خاص ارادے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ رتنا تو خیر ایک حادثے کے تحت خون اشام بنی تھی، اس کی معصومیت اب بھی داغدار نہیں ہوئی تھی، اور شرداوتی نے اسے جس طرح تربیت دی تھی، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ مستقبل میں رتنا ایک خطرناک شخصیت کے طور پر ابھرے گی، اور اس وقت نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا چیز بن جائے گی۔ بہرحال شرداوتی نے کامنی کے بارے میں جس انداز سے اپنی سوچ کا اظہار کیا تھا، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ کامنی کے دل میں اس سلسلے میں کوئی منصوبہ ہو تو ہو، لیکن بظاہر اس کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ابھری تھی جس سے شردا کو خطرہ ہوتا، لیکن شاید وہ خطرناک عورت جس کا ماضی تاریکی میں گم تھا، اپنے طور پر اپنا ہر پہلو محتاط رکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس وقت جب کامنی اپنے کسی کام میں مصروف تھی، شردا خود اس کے پاس پہنچی۔ کامنی تو پہچانتی تھی، اس نے اسے رتنا کے ساتھ کئی بار دیکھا تھا۔ بزرگ عورت کا احترام کامنی نے بہت محبت سے کیا۔ شردا نے مسکراتے ہوئے کہا، کامنی بیٹا، کوئی خاص کام کر رہی ہو؟ نہیں نانی جی، کہیے کیا بات ہے؟ بیٹا تھوڑی دیر کے بعد رتنا کے پاس پہنچ جانا۔ اس نے کہا ہے کہ کامنی سے کہہ دینا، نانی جی رتنا کو اس سے بہت ضروری کام ہے، کسی اور کام سے کہیں نہ جائے۔ ٹھیک ہے نانی جی، کامنی نے کہا۔ شردا کے چلے جانے کے بعد اس نے ان باتوں پر غور کیا جو شردا رتنا سے کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس کے بعد نانی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی، اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ادھر شردا اپنا اور کام بھی کر رہی تھی۔ اس پرسرار عورت نے رتنا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، رتنا کیا بات ہے؟ چہرہ کچھ پیلا پیلا ہو رہا ہے، آنکھوں میں کچھ ہلکے بھی پڑ رہے ہیں، کہیں کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ نہیں تو نانی جی، کیوں کیا بات ہے؟ بس پتہ نہیں کیوں مجھے تمہارا چہرہ کچھ اترا اترا سا لگ رہا ہے۔ ایک بات کہوں تم سے رتنا؟ جی نانی جی، دیکھو تمہارے شریر کو انسانی ہون کی عادت پڑ گئی ہے، اگر تم نے ضرورت پڑنے پر اس عادت سے بچنے کی کوشش کی تو تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے گی، رنگ پیلا اور مٹیالا ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹک جائے گی، اور اس کے بعد سنسار میں تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ حسن، یہ جوانی قائم رکھنے کے لیے تمہیں انسانی ہون کی ضرورت ہوگی۔ کیا سمجھی؟ جی نانی جی، رتنا بڑے دکھ سے بولی، اور اس کے لیے تمہیں بھولنا پڑے گا کہ کون تمہارے پاس ہے، کون تمہارے ساتھ ہے۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد کامنی تمہارے پاس آئے گی اور تم اپنا کام پورا کرو گی۔ کامنی؟ رتنا کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو رتنا کہ اس سنسار میں مجھ سے بڑا تمہارا ہمدرد اور کوئی نہیں ہے۔ اگر میری بات سے ہٹی تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے سب کچھ بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ کامنی کو واپس نہیں جانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھہرو، میں تمہارے سکون کے لیے کچھ چیز لاتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد بوڑھی شردا باہر نکل گئی۔ رتنا کے دل پر عجیب سی کفیت گزر رہی تھی، ابھی پوری طرح شیطانیت اس پر سوار نہیں ہوئی تھی، محبت اور انسانیت کے جذبے ابھی دل میں زندہ تھے۔ کامنی ہی تو اس کی اکیلی سکھی تھی یہاں پر، کسی اور سے تو اتنی دوستی یا جان پہچان نہیں ہوئی تھی۔ رہ گئے بیچارے وکرم کھنہ۔ سو سچی بات یہ کہ رتنا سے عمر میں بہت بڑے تھے، اور رتنا ابھی دنیا کی اس لذت سے آشنا نہیں ہوئی تھی جس کے بعد انسانی وجود ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں کہ علیحدگی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے۔ شردا نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک گلاس میں وہ ایک سیال لے کر آئی۔ رتنا نے اسے دیکھا تو شردا بولی، کیا تم اسے پینے سے انکار کرو گی؟ نہیں نانی جی، مگر یہ ہے کیا؟ پی لو، یہ ایک ایسی دوا ہے جو انسان کو پریشانیوں سے بچا لیتی ہے، اور دماغ کی خرابی اگر اسے پریشان کرتی ہے تو وہ خرابی اس دوا سے دور ہو جاتی ہے۔ پیو اس سے میرے سامنے۔
اور رتنا نے گلاس خالی کر دیا۔ بدمزہ سیال اس کے وجود میں آگ لگاتا ہوا اترتا گیا۔ کچھ لمحے تک وہ منہ کی کرواہٹ کا شکار رہی۔ شدا اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد گلاس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ رتنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنی آنکھیں بوجھل محسوس ہوئیں۔ طبیعت میں ایک سرور ابھرتا رہا، بدن میں ہلکی ہلکی کھچاوٹ پیدا ہو گئی اور وہ ایک عجیب سے احساس کا شکار ہو گئی۔ اسی وقت کامنی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پھولی پھولی سی گول مول سی موہنی شکل و صورت کی کامنی اس کے پاس پہنچی تو رتنا نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بلایا تھا رتنا جی؟ ہیں؟ ہاں کامنی آؤ بیٹھو۔ کام نپٹا لیے تم نے اپنے سارے؟ ہاں، کامنی نے جواب دیا اور چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے دروازے پر کوئی ہو، لیکن اندر نہیں آیا تھا۔ بس ہلکی سی آواز تھی جو اصل میں باہر کا دروازہ بند کرنے سے پیدا ہوئی تھی۔ شدا اس بات سے غافل تو نہیں رہ سکتی تھی۔ کامنی کو رستے سے ہٹانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کے منصوبے سن چکی تھی۔ عورت ذات تھی، کہیں بھی زبان کھل جاتی تو وکرم کھنہ ہوشیار ہو جاتا، اور شاید شدا یہ نہیں چاہتی تھی کہ وکرم کھنہ ہوشیار ہو جائے۔ اس کے منصوبے کا واحد ذریعہ رتنا تھی، اور رتنا کو آگے بڑھا کر وہ اپنے سارے کام مکمل کرنا چاہتی تھی۔ بے شک اس کی تربیت میں رتنا بھی بہت زیادہ شاطر ہوتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی شدا اسے اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ نوجوان لڑکی کسی بھی لمحے بہک سکتی ہے۔ بہت سی حفاظتیں کرنا تھی اسے رتنا کی، کیونکہ انہی حفاظتوں میں اس کے منصوبے کی تکمیل کا راز چھپا ہوا تھا۔ کامنی نے کہا، ہاں رتنا کہو کیا بات ہے؟ رتنا اسے عجیب سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ کامنی مسکرا دی اور بولی، رتنا جی کتنی سندر ہو تم کہ من چاہتا ہے تمہیں اپنے کلیجے میں بھر لوں۔ کلیجہ؟ رتنا نشہ آلود لہجے میں بولی، اور اس کے منہ میں نمکین لذت پیدا ہو گئی۔ کلیجہ انسانی جسم میں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور کچی کلیجی میں جو لذت ہوتی ہے وہ بدن کے کسی اور گوشت میں نہیں ہوتی۔ خون کا مرکز خون ہی خون، اور رتنا کی آنکھوں میں خون کی سرخائی پھیل گئی۔ اسے ہر چیز سرخ نظر آنے لگی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک روشن دان سے بڑی سی مکھی اندر داخل ہوئی۔ اس کا حجم تتلی کے برابر تھا۔ اتنی بڑی مکھی کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ مکھی مسحری کے ایک حصے پر بیٹھ گئی۔ صرف رتنا نے اسے دیکھا۔ آنکھیں پھاڑ کر اسے غور سے دیکھا تو ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ مکھی کا پورا جسم مکھیوں جیسا تھا، پر بھی اسی کے مانند تھے، لیکن چہرہ شداوتی کا تھا۔ شداوتی نے آنکھ کے اشارے سے اسے کامنی کی گردن کی طرف متوجہ کیا، اور رتنا نے نشہ آلود نگاہوں سے کامنی کی طرف دیکھا۔ گردن کی پھولی ہوئی رگ، اس میں دوڑتا ہوا سرخ خون اور کلیجی کا تذکرہ خود کامنی نے کیا تھا۔ رتنا مسکرا کر بولی، کامنی تم بھی مجھے کلیجے میں بھرنا چاہتی ہو؟ بھگوان کی قسم عورت ذات ہوں، لیکن من چاہتا ہے تمہیں اپنے بازو میں بینچ لوں۔ کامنی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تو آؤ نا، اگر من چاہتا ہے تو پھر من کی باتوں سے انکار کیوں کرتی ہو؟ کامنی ہنستی ہوئی آگے بڑھی، اور رتنا کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس کے بدن کے گرد ہلکا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ کامنی نے تو اپنے طور پر رتنا کو سینے سے لگانا چاہا تھا، مگر رتنا نے خود اسے اپنے بازو میں بینچ لیا۔ کامنی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ رتنا کا نرم و گزار وجود کامنی کے وجود میں ضم ہو گیا، لیکن اس طرح وہ رتنا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رتنا کے چہرے پر اس وقت ایک بھیانک سرخائی پھیل چکی تھی۔ اس کے دانت عجیب سے انداز میں باہر کو نکل آئے تھے۔ آنکھیں ویسے زدہ انداز میں کھلی ہوئی تھی۔ عقب سے اگر کوئی اس کے چہرے کو دیکھ لیتا، جو کچھ لمحات پہلے مثال تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ کر ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکتا۔ یہ ایک ڈائن کا چہرہ تھا، ایسی ڈائن کا چہرہ جو انسانی خون کی رسیا تھی۔ کامنی تو اس وقت بدہوش ہوئی جب اسے اپنی گردن پر ایک تیز چبھن کا احساس ہوا۔ کامنی نے گردن ہٹا کر اس چبھن کے بارے میں جاننا چاہا تو رتنا کے خلق سے بلی جیسی گھرراہٹ نکلی، اور اس نے برق رفتاری سے کامنی کی گردن کو اپنے دانتوں میں بھینچ لیا۔ کامنی کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، لیکن رتنا اس وقت ہر چیز سے بے نیاز اپنی زندگی کے سب سے انوکھے سرور سے لطف اٹھا رہی تھی۔ اسے کوئی احساس نہیں رہ گیا تھا۔ وہ جدوجہد کرتی ہوئی کامنی کو قابو میں کیے ہوئے تھی، اور اس کے نکیلے دانت کامنی کی رگوں میں اتنے گڑ چکے تھے کہ اب اگر کامنی انہیں ہٹانے کی کوشش کرتی تو اس کی شہ رگ رتنا کے دانتوں میں پھنسی ہوئی اوپر تک آ جاتی۔ کامنی بھی تندرست تھی، شدید جدوجہد کر رہی تھی، لیکن یہ لمحات ایسے ہوا کرتے تھے جب رتنا کے اندر شیطان کی پوری طاقت آ جایا کرتی تھی، اور شیطانی قوت کے سامنے کامنی تو کیا، بڑے سے بڑا توانا مرد بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد کامنی بے سدھ ہو گئی۔ رتنا نے اسے نیچے گرا لیا، اور گرانے کے بعد وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو گئی۔ اب اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے، ماحول کیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، بس وہ مصروف تھی۔ گردن سے خون پینے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے
اپنے لمبے ناخنوں سے کامنی کا سینہ کھولا اور اس کے بعد اس نے کسی خونخوار گدھ کی طرح کامنی کے بدن کے اندر کے حصے باہر نکال لیے، خاص طور پر کلیجی، سرخ سرخ کلیجی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ رتنا کا پرسرور جسم اس لذت امیز چیز سے سرشار ہونے لگا۔ دور بیٹھی ہوئی مکھی کچھ اور قریب آ گئی، وہ اس دلچسپ منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے کامنی کے کھلے ہوئے بدن کے اندر داخل ہو گئی۔ رتنا نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس مکھی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ اس پرکیف و سرور کی کیفیت بے انتہا اچھی لگ رہی تھی سے وہ شکم سیر ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ اعتدال پر آتا جا رہا تھا، لیکن دیکھنے والا اگر رتنا کو دیکھ لیتا تو شاید اپنی آنکھیں ہی پھوڑ لیتا۔ اس منظر پر وہ کبھی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ حسین لڑکی کا شفاف چہرہ جگہ جگہ سے خون سے اٹا ہوا تھا۔ پیشانی، ناک، ہونٹ، دانت سب خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خون کے دھبے اس کے بقایا جسم پر بھی پڑے ہوئے تھے اور کامنی کی لاش تھوڑے ہی فاصلے پر بے جان نگاہوں سے اس وقت کی گردش کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مکھی اس کے پیٹ سے باہر نکل آئی، وہ بھی خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے ایک بن بناہٹ کے ساتھ فضا میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ رتنا کی آنکھیں بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد مکھی زمین پر بیٹھی اور اٹھتی ہی چلی گئی۔ جب وہ اپنے اصلی وجود میں آئی تو وہ بوڑھی خوفناک چڑیل شدہ سامنے کھڑی تھی اور پرتفکر نگاہوں سے کامنی کی لاش کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک لمحے کے اندر اندر دوبارہ مکھی کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر وہاں سے اڑتی ہوئی ایک روشن دان سے باہر نکل گئی۔ باہر جانے کے بعد وہ دور تک اڑتی چلی گئی۔ اس کے بعد ایک ایسی جگہ رکی جہاں اس حویلی کا کباڑ خانہ تھا۔ اس کباڑ خانے سے اس نے بڑی بڑی دو بوریاں نکالی اور انہیں لیے ہوئے انسانی شکل میں چلتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر رتنا بے سود سو رہی تھی۔ بوڑھی نے دروازہ اندر سے بند کیا، کامنی کی لاش کو بوریوں میں ٹھوسا، اس کے بعد بوریوں کو اوپر سے باندھا۔ بظاہر شدہ ایک بوڑھی عورت تھی، لیکن جس انداز میں وہ کام کر رہی تھی اسے دیکھ کر کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ جوانوں کا سا انداز اختیار کیا ہوا تھا اس نے اور بڑے اطمینان سے اپنا کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہ کام سے فارغ ہو گئی تھی۔ پھر اس نے رتنا کی طرف دیکھا، اپنی جگہ سے ہٹی، ایک کپڑا لا کر رتنا کا چہرہ پوری طرح صاف کیا، خون کے دھبے اس کے چہرے سے دور کیے اور تمام کاموں سے فراغت حاصل کر کے اس نے بوری میں بند لاش اٹھائی اور وہاں سے چل پڑی۔ اس نے ایسے راستے اختیار کیے جو پرسکون تھے اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ان راستوں سے گزر کر وہ باغ کے عقبی حصے میں آئی اور یہاں اس نے لاش کو ایک طرف بنے ہوئے پھولوں کے جھنڈ میں ڈال دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ بیچاری کامنی، چاہے کسی بھی طرح وہ اس سلسلے میں کسی کو بتاتی یا نہ بتاتی، لیکن اپنے ایک بہت چھوٹے سے جرم کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کا جرم صرف اتنا سا تھا، اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ تو پیارے لسنرز، ڈائن کی کہانی یہاں تک آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔